السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز جنون کی ایپیسوڈ 51 کا پارٹ 3 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ درخزی خانزادہ اور عنایا ملالہ خان ایک بہت بڑے پرائیویٹ ہسپتال میں داخل ہوئے تھے۔ ملالہ خان بڑی سے سفید گرم شال لپیٹے بمشکل ہی چل رہی تھی۔ درخزی خانزادہ اس کے نکاحت زدہ وجود کو ایک نظر دیکھتے عنایا کے ہاتھ کی انگلیوں میں سے اپنے مضبوط ہاتھ کی انگلیاں پھنسائے آگے بڑھ گیا تھا۔ ملالہ خان نے بھیگی نگاہوں سے درخزی خانزادہ کی چوڑی پشت دیکھی تھی۔ اس کی نگاہ درخزی خانزادہ کی چوڑی پشت سے ہوتے اس کے مضبوط ہاتھ کی طرف اٹھی تھی، جس کی انگلیوں کا دباؤ عنایا کے نازک ہاتھ کی انگلیوں پر بڑھتا جا رہا تھا۔ ملالہ خان کو اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا اترتا محسوس ہوا تھا۔ درخزی، اس کے خشک پیڑیوں زدہ لب کپ کپائے تھے، مگر وہ اسے پکار نہ سکی تھی۔ اس نے بمشکل دیوار کا سہارا لیا تھا۔ اس کی گرم شال اس کے سر سے سرکتی کندھوں پر آئی تھی۔ ملالہ خان اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ گئی تھی۔ دوسرے لمحے وہ ہوش کھوتی زمین بوس ہو چکی تھی۔ اسے یوں ہوش کھوتے دیکھتے اس کے گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ وہ لوگ ابھی ہاسپٹل کے انٹرنس میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ وہ گیٹ سے تھوڑا آگے گری تھی، جہاں آس پاس مرد حضرات ہی تھے۔ بہت سے مرد حضرات ملالہ خان کے گرد اکٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ارد گرد نگاہیں دوڑائی تھیں۔ کوئی بھی عورت کوئی مرد ملالہ خان کے قریب نظر نہیں آیا تھا۔ درخزی عنایا ہاسپٹل کے انٹرنس کو کراس کر چکے تھے۔ ملالہ خان بکھرے وجود کے ساتھ زمین پر ہوش و خرد سے بیگانہ پڑی تھی۔ کوئی بھی مرد آگے نہیں ہوا تھا، مگر اس کے ہوش ربا سراپے اس کے بے حد خوبصورت وجود پر بہت سے مرد نگاہ ڈالے اپنی نگاہیں ہٹا نہ سکے تھے۔ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اس پر کوئی مرد ایک بار نگاہ ڈالتے اٹھا نہیں سکتا تھا۔ خدا نے اسے اتنا ہی حسن دے رکھا تھا۔ درخزی خانزادہ نے عنایا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے اپنے پیچھے آتے ملالہ خان پر نگاہیں گاڑی۔ اسے نہ پا کر وہ پریشان ہوا تھا۔ وہ ایک قدم چل نہیں پا رہی تھی۔ وہ آخر کہاں جا سکتی تھی؟ وہ عنایا کا ہاتھ اسی لمحے چھوڑتے تیز سے قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عنایا نے حیرانگی سے رخ پلٹے درخزی خانزادہ کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ہاسپٹل کے احاطے کا بڑا سا گلاس ڈور عبور کر گیا تھا۔ عنایا لب کاٹتے ہوئے اپنی چادر درست کرتے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھی تھی۔ درخزی باہر آیا۔ ایک طرف مردوں کا جھمکٹا دیکھتے وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ ملالہ خان کو بے ہوش زمین پر پڑا دیکھتے اس کی آنکھوں میں اسی لمحے سرخ ڈورے تیرنے لگے تھے۔ وہ جلدی سے آگے بڑھتے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھتے اس کی چادر سے اس کا وجود ڈھانپتے اس کا چہرہ تک ڈھانپ گیا تھا۔ درخزی خانزادہ نے اپنی خون تری آنکھیں وہاں کھڑے مردوں پر گاڑی۔ وہ لوگ گڑبڑاتے ہوئے اسی لمحے ادھر ادھر بڑھ گئے تھے۔ درخزی خانزادہ نے جبڑے بھینچتے ہوئے اپنی جینس کی پاکٹ میں موجود چھوٹی سی پسٹل پر اپنے ہاتھ کا دباؤ بڑھایا تھا۔ خود پر قابو پاتے اس کے پورے وجود کی رگیں ظاہر ہوئی تھیں، گردن کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ وہ ملالہ خان کو باہوں میں بھرتے اسے گود میں اٹھائے تیز تیز قدموں سے ہاسپٹل کے انٹرنس گلاس ڈور کی طرف بڑھا تھا۔ عنایا کو دیکھ کر درخزی خانزادہ کے قدم ایک لہجے کو رکے تھے۔ دوسرے لمحے وہ تیزی سے گلاس ڈور ایک ہاتھ سے کھولتے اندر داخل ہوتے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عنایا گہرے سانس لیتے خود پر قابو پاتے گلاس ڈور کھولتے درخزی خانزادہ کی طرف بڑھی۔ جب ملالہ خان کا مکمل وجود چادر سے ڈھانپے بھاگتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھ رہا تھا، وہ اس لیے ایمرجنسی روم میں داخل ہو چکا تھا۔ عنایا اپنی بھیگی نگاہیں چادر کے کونے سے بے رحمی سے رگڑتے ہوئے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھی۔ ادھر ہی رک جاؤ، اندر جانے کا ضرورت نہیں، ڈاکٹر منع کر رہا ہے، ویسے بھی مریض کے ساتھ اس کا شوہر ہے۔ نرس عنایا کو اندر جانے سے سختی سے روکتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ نرس کی بات پر عنایا کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ عنایا نے دیوار کا سہارا لیے بمشکل خود کو سنبھالا تھا۔ دوسرے لمحے وہ اپنے آئرس پر بہتے آنسو ہتھیلیوں سے صاف کرتے باہر کی طرف تیزی سے بڑھ گئی تھی۔ درخزی خانزادہ اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ انگلیوں سے سہلاتے اپنی سرد سرخ نگاہیں ملالہ خان پر گاڑے ہوئے تھا، جس کا ٹریٹمنٹ ہو چکا تھا، جسے اب ڈرپ لگی ہوئی تھی، اسے ہوش بھی آ چکا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر بیٹھتے ہوئے درخزی خانزادہ کو دیکھ رہی تھی، جو اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مقابل کو اس کی حالت پر بھی ترس نہیں آ رہا تھا۔ ملالہ خان نے اسے دیکھتے سسکی بھری۔ اس کی سفید شال پھسلتی ہوئی اس کے سر سے اتری تھی۔ چادر سر پر اوڑھو ورنہ تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ اس کی طرف ایک ہی جست میں بڑھتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کر گیا تھا۔ ملالہ خان اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرتے دیکھتے پیچھے کو کھسکی۔ اس کے مارے ہوئے بے تحاشا تھپڑ یاد آئے تھے۔
اس کے مارے گئے تھپڑوں سے اس کے گالوں سے خون نکل آیا تھا۔ اس نے اتنے بے رحمی سے بنا رکے اسے تھپڑ مارے تھے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ اس کی چادر کے اندر ہاتھ ڈالتے اس کے اگلے بٹن بے رحمی سے توڑ چکا تھا۔ پھاڑ کر پھینک دو اس طرح کے بےہودہ لباس کو جو تمہارے جسم کو نہ ڈھک سکے۔ وہ اب اس کا جبڑا بے رحمی سے دبوچ گیا تھا۔ درخزیں ملالہ خان نے ڈرپ لگی کلائی کی طرف اشارہ کیا۔ اسے نیڈل بری طرح چبھ رہی تھی۔ اپنا لباس دیکھا ہے؟ ملک جا، گندا سٹین لگے ہوئے ہیں دامن پر۔ کس طرح کے سٹین ہے یہ جانتی ہو نا؟ شرم و حیا یا زرغام سے عشق لڑاتے ہوئے یہ شرم و حیا بھی بیچ کھائی تھی۔ وہ غراتے ہوئے اس کا جبڑا مزید بے رحمی سے دبوچ گیا تھا۔ درخزئی، میری طبیعت ٹھیک نہیں، میں کپڑے نہیں بدل سکی۔ وہ روتے ہوئے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل وضاحت دینے لگی۔ خانم بی کو کہتی، پشیمانہ کو کہتی، وہ مدد کرتی، تمہارا گندا سٹین داغدار باریک لباس پہن کر چلی آئی۔ تمہیں شوق ہے اپنی خوبصورتی عیاں کرنے کی، اپنے خوبصورت جسم کی نمائش کرنے کی۔ وہ اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے ہوئے خونشان درندے کی مانند گرجا رہا تھا۔ درخزئی، خدا کے لیے ایسے مت کہو، یہ جسم خدا کے بعد تمہاری امانت ہے۔ وہ شدت سے روتی تھی۔ بکواس بند، ورنہ حلق میں ہاتھ ڈال کر تمہارا ٹیٹوا دبا دوں گا۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کے کان کی لو کو اپنی انگلیوں میں بے رحمی سے دبائے اس کے کان میں جھکتے پکارا تھا۔ ملالہ خان شدت سے رونا شروع ہو چکی تھی۔ لندن میں زرقام سے عشق لڑاتی رہی ہو، میری منگیتر ہوتے ہوئے بھی، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے بھی۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا جبڑا دبوچے اس کے کان میں ابھی بھی جھکا ہوا تھا۔ میرے پیسوں سے پڑھتے ہوئے زرغام کے ساتھ عیاشی کر رہی تھی۔ وہ اس کے کان میں جیسے اپنے لفظوں سے سور پھونک رہا تھا۔ درخزئی، مجھے چھو کر دیکھ لو، اس بدن کو میں نے کبھی بھی نہیں چھوا، ملالہ خان نے کپکپاتے لبوں سے کہا۔ درخزئی اس کی بات پر ہنستے ہوئے اس کا جبڑا چھوڑتے سے دور ہوا تھا۔ وہ اسے کرب بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ وہ اس شہزادے سے کتنی محبت کرتی تھی، وہ اسے کیسے سمجھاتی، کیسے بتاتی۔ درخزئی خانزادہ میں اس کی جان بستی تھی، اتنی شدت سے وہ اس سے عشق کرتی تھی۔ یہ ہونٹ، یہ پلکیں، یہ آنکھیں، یہ جسم، یہ مردانہ خوشبو سے مل جاتی، وہ اس کی بلائیں دن رات لیتی۔ وہ روتے ہوئے اسے پیاسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہیں کبھی چھوں گا؟ کبھی نہیں چھوں گا۔ خانم بی نے قرآن رکھا تھا میرے آگے، تمہیں طلاق نہ دوں۔ اب تمہاری سزا یہی ہے، میرے نکاح میں ہوتے ساری عمر میری محبت، میرے لمس کے لیے ترسو، اور جب تک میرے نکاح میں ہو کسی دوسرے مرد کا سایہ بھی تم نے خود پر پڑنے دیا۔ اس بار تھپڑ نہیں ماروں گا، سیدھا زمین میں گاڑتے گولیاں تمہارے سینے میں داغ دوں گا۔ وہ پھکارتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ عنایت سے بھی غلطی ہوئی، اسے بھی تو معاف کیا۔ اس کے قدموں تک میں پڑ جاتے ہو تم۔ کیا ہے اس میں جو مجھ میں نہیں؟ جو اس کے پاس ہے وہ میرے پاس بھی ہے۔ میں بھی تمہاری بیوی ہوں، خدا تمہیں اس حق تلفی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ملالہ خان اسے زخمی نگاہوں سے دیکھتے پھٹ پڑی تھی۔ آواز شدت کے ریاض سے اونچی ہوئی تھی۔ ملالہ خان کی بات پر درخزئی خانزادہ نے مڑتے ہوئے اسے دیکھا۔ عنایت کے ساتھ ملاؤ گی خود کو؟ ارے تم اس کے پاؤں کے ایک ناخن برابر جتنی نہیں ہو۔ وہ اسے خوفخوار نگاہوں سے دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ ایک عام سی لڑکی جس کے لیے تم پاگل ہو؟ ملالہ خان جلتے ہوئے اپنے کلائی میں لگی ڈرپ بے دردی سے اتارتے چیخ پڑی تھی۔ اتنی شدت سے وہ عنایت سے جلی تھی۔ بیوی ہے وہ درخزئی خانزادہ کی، عشق ہے وہ میرا۔ درخزئی خانزادہ سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے گرجا تھا۔ میں بھی بیوی ہوں، میں بھی کبھی عشق۔ ملالہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ پھر سے اس کی طرف بڑھتے اس کے گرد اپنے دونوں ہاتھ پھر سے محصور کر گیا تھا۔ وہ ڈرتے ہوئے پھر سے پیچھے کو ہوئی تھی۔ خبردار، عشق جیسے پاک لفظ کا نام بھی اپنے ناپاک زبان سے نکالا۔ عنایت میری زندگی ہے، میں اس سے غلطی ہوئی تھی، بے وفائی نہیں اس نے مجھ سے۔ اگر وہ ایک لمحے کو بھی کرتی میں اسے جان سے مار ڈالتا۔ تمہاری بے وفائی برداشت کر گیا تھا مگر اس کی نہ کر سکتا تھا۔ اتنی شدت سے اسے عشق کرتا ہوں۔ امریکہ سے آئی ہے، آزاد ماحول میں ساری عمر پلی بڑی ہے، مگر جو ہے وہ سامنے ہے۔ جب تک مجھ سے محبت نہیں تھی اس نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا تھا، کسی مرد کے اتنا سا بھی قریب نہیں گئی۔ دو انگلیوں کو آپس میں جوڑتے انسان دانت پر دانت جمائے۔ ملالہ کی ہیزل گرے آنکھیں بے حد گہری آنکھوں میں دیکھتے بول رہا تھا، اتنا سا بھی کسی مرد کے قریب نہیں گئی۔ وہ اسے دیکھتے جتاتے ہوئے ہنسا تھا۔ ملالہ خان روتے ہوئے نگاہیں جھکا گئی تھی۔ اسے چھونے والا، اس کے دل میں اترنے والا صرف میں تھا، اتنی وفادار ہے وہ میری۔ وہ اس کی تھوڑی بے حد نرمی سے چوتے اوپر کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھتے مسکرایا تھا۔ ملالہ خان کے لبوں سے سسکاریاں بلند ہوئی تھی۔ وہ مزید بے رحمی سے سجدائیاں مسکرایا تھا۔ تم یہاں پلی بڑی، ہم پٹھانوں کے رسم و رواج سے واقف ہوتے ہوئے بھی تم نے کیا کیا؟
تم بہتر جانتی ہو تم نے کیا کیا۔ وہ پھر سے مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ملالہ خان کے دل پر برچیاں چلا چکی تھی۔ میری عنایہ کا نام آئندہ اپنے لبوں سے مت نکالنا ورنہ زبان کاٹ دوں گا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے تنبیہ انداز میں وارننگ دیتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ملالہ خان اچھی طرح اپنی چادر درست کرتے اپنے لب بے دردی سے کاٹتے اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے چیخ چیخ کر رونا شروع ہو چکی تھی۔ آریان خانزادہ اپنے کمرے میں ایکسرسائزمنٹ بچھائے اس پر پش اپ کر رہا تھا۔ پچھلے آدھے گھنٹے سے پش اپس کر رہا تھا۔ اس کے سلکی بال پیشانی پر بکھرے پسینے سے تر تھے، سبز آنکھیں سرخ سرد تھیں۔ بہت ہی بزدل نکلا تمہارا بیٹا اور پوتی، انہوں نے خدا کی دی ہوئی زندگی کا کفران نعمت کیا۔ تم جانتا ہے خدا کے نزدیک اس کی سزا کیا ہے؟ خودکشی کرنے والوں پر خدا کا سخت عذاب ہے۔ ایسا لوگوں کا مغفرت نہیں ہوتا جو خدا کا دیا ہوا انمول زندگی کا خود ہی جان لے 21 سال پہلے مسجد امام کے بولے گئے لفظ آج بھی اس کی آنکھوں میں خون اتار دیتے تھے۔ جانتا ہوں یہ گناہ ہے، جانتا ہوں میرے بیٹے اور پوتی نے غلط کیا، وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے ہیں، مگر جنازہ تو پروانہ ہے نا، انہیں سپرد خاک تو کرنا ہے۔ کبیر خان کا سر جھکائے پھوٹ پھوٹ کر رونا یاد آیا تھا۔ آریان خانزادہ کے پش اپس میں تیزی آئی تھی۔ تم نے کیسا تربیت کیا اپنی اولاد کا کبیر خان؟ تمہارا بیٹی نے اتنا نیک لوگوں کے ساتھ کیا کیا؟ ہمارا ہاں بچپن کا منگنی نکاح ہوتا ہے۔ ہمارا علاقے کا ہر جوان لڑکی تمہارا بیٹی کا کرتوت دیکھ کر یہی سوچے گا ہم بھی یہی سب کچھ کرتا ہے۔ ہم کو معاف کرنا، ہم یہ جنازہ نہیں پڑھوا سکتا۔ خودکشی کرنا والوں پر اللہ ترس نہیں کھاتا، تو ہم گناہ گار انسان کیسے ترس کھا سکتا ہے؟ ہم خودکشی کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھواتا۔ یہ لفظ سماعتوں میں جیسے سور پھونک گئے تھے۔ بالوں سے ٹپکتا پسینہ ایکسرسائز میٹ پر گرنا شروع ہو چکا تھا۔ بہت ہی بغیرت نکلا یہ فارس خان، اور وہ اب جبڑے بھینچے مزید تیزی سے پش اپس کرنے لگا تھا۔ رائنا خان جیسی لڑکیوں کو مار دینا چاہیے، یہ تربیت کیا فارس خان؟ اس کا تمہیں اور کبیر کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ پش اپس کرتے اس کی سانسوں کی گونج بڑھی تھی۔ حاکم خان نے مجھ سے بدلہ لیا۔ رائنا خان تم نے مجھے نہیں خود کو برباد کیا۔ اشال فارس خان کا چیخنا یاد آیا تھا۔ المیر میں مر جاؤں گی تو مر جاؤ، تم بھی رائنا جیسی بے شرم بد کردار ہو۔ وہ چیختے ہوئے پش اپس میں مزید تیزی لا چکا تھا۔ آریان خانزادہ کی چیخ پر زرمش بدحواس ہوتے سہمتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی تھی۔ زرمش نے اٹھ کر بیٹھتے اپنی بے ترتیب سانسوں کو درست کرتے کمرے میں نگاہیں دوڑائیں۔ زرمش کی رنگت فک ہوئی تھی۔ وہ کمرے میں میٹ بچھائے گلاس وال پر کے پردے کھسکائے اس کے سامنے پش اپس کر رہا تھا۔ جنگل میں دھوپ اتر آئی تھی، پہاڑوں پر برف پڑی گلاس وال سے نظر آ رہی تھی۔ زرمش گراؤنڈ میں سمائے اپنی ہیزل گرے آنکھیں پھیلائے سہمتی نگاہوں سے جنگل کو دیکھتے بلٹس 20 کو دیکھ رہی تھی۔ کندھے پیشانی پر زخم ہونے کے باوجود پش اپس کر رہا تھا وہ بھی اتنی تیزی سے۔ زرمش اپنی ہیزل گرے آنکھوں کو خطرناک حد تک کھولے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ یکدم اس کے لبوں سے سسکاریاں نکلی تھی۔ وہ اس بلٹس 20 خطرناک وحشی انسان کی ہو چکی تھی۔ اب وہ روز ایسے ہی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اٹھا کرے گی۔ وہ بھیگی ہراساں نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یکدم زرمش کی نگاہ اس کے پیٹ اسکارپین پر پڑی۔ وہ اس کے قریب ہی دیوار پر آہستگی سے چڑھ رہا تھا۔ زرمش نے دل پر ہاتھ رکھا، اس کے خوف سے جیسے سانسیں رک چکی تھی۔ آریان خانزادہ کے پھولتے بازوؤں پر مسلز پر نگاہیں پڑی جہاں بچھو کا ٹیٹو بنا ہوا تھا۔ زرمش نے اپنے چکراتے بدن کو سنبھالتے اپنے سلکی چاکلیٹی بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ بلٹس 20 وہ نہیں، اس کے لیے اسکارپین بھی تھا۔ پیشونونس سے بھرا، پوائزن سے بھرا اسکارپین بھی تھا۔ وہ نچلا لب باہر نکالے اسے بھیگی نگاہوں سے خوف دیکھ رہی تھی۔ مسز خان، آریان خانزادہ کی پکار پر زرمش کی سانسیں رکی تھی، روح فنا ہوئی تھی۔ زرمش نے اپنی سسکاری روکتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس روئے کائنات میں تم بھی میرے لیے پوائزنس ہو، وہ پش اپس کرتے سنجیدگی سے بولا تھا۔ پش اپس میں مزید تیزی آئی تھی۔ زرمش نے حیرانگی سے آنکھیں پھیلائے اسے دیکھا۔ وہ کیسے اس کے دل کی بات جان گیا تھا، وہ بھی ایسے دیکھے بغیر؟ مسز خان میرے پاس آؤ، آریان خانزادہ پش اپس کرتے سر جھکمیا لہجے میں بولا۔ آریان زرمش کی ملتجی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مسز خان، وہ دانت پر دانت جمائے گھررایا تھا۔ پش اپس میں مزید تیزی آئی تھی۔ سلکی بالوں سے بھی اب پسینہ ٹپکنا شروع ہو چکا تھا۔ زرمش اس کی گھرراہٹ پر اسی لمحے بیڈ سے اٹھی تھی، اپنے سیاہ گاؤن کی ڈوریاں کھلی دیکھ کر۔ اس کی رنگت سرخ کندھار ہوئی تھی، گال دہک کر نرار ہو چکے تھے، باتھ روب گاؤن سے آگے کھلا ہوا تھا۔ وہ اس کے سامنے ہی کھلے گاؤن کے سامنے کھڑی تھی۔ زرمش جلدی سے اپنے گاؤن کی ڈوریاں باندھنے لگی۔ نو نیڈ ٹو ٹائی، لیٹ اٹ بی اوپن، وہ پش اپس کرتے ہی بولا تھا۔
وہ اس کی طرف دیکھے بغیر ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ انسان تھا یا کوئی اور مخلوق؟ زرمش و ہانسی ہوئی تھی۔ آریان زرمش و ہانسی ہوتی اپنے گاؤن کی ڈوریاں باندھ چکی تھی۔ Until stretched otherwise, I will order you to take off your gown. آریان خانزادہ پش اپس کرتے جبڑے بھینچتے گرایا تھا۔ زرمش و ہانسی ہوتی اپنے گاؤن کی ڈوریاں کھول گئی تھی۔ کم اپ! اس کے اگلے حکم پر زرمش کی سانسیں رکی تھی۔ آریان! اس کی آواز حلق میں گھٹ گئی تھی۔ اوپر آنے کو کہا ہے، نیچے آنے کو نہیں۔ جو آواز نہیں نکل رہی۔ وہ جبڑے بھینچتے گرایا۔ زرمش اس کی گراہٹ پر جلدی سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ میرے اوپر لیٹو! اس کے حکم پر زرمش کی سانسیں رک رہی تھیں۔ بلیک سینڈو سے اس کا زخم نظر آ رہا تھا۔ وہ کیسے اس کی بیک پر لیٹ سکتی تھی، وہ بھی جب وہ اتنی تیزی سے پش اپس کر رہا تھا؟ مسز خان! وہ گرایا۔ زرمش جلدی سے آریان خانزادہ کے بیک پر اونھے منہ کانپتے ہوئے لیٹی۔ میرے کندھوں کو اچھی طرح جکڑو! آریان خانزادہ کے حکم پر زرمش اس کے کندھوں کو دونوں ہاتھوں سے نیچے کی طرف ہاتھ ڈالتے جکڑا اور اوپر گاؤن کے ساتھ اس کی بیک پر موجود تھی۔ اس کی باڈی اس کی ہیوی باڈی کے ساتھ ٹچ ہو رہی تھی۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ مزید تیزی سے پش اپس کرنے لگا تھا۔ وہ سراسیمگی سے اتنی تیزی سے پش اپس کرتے دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے بدن پر کچھ رینگتے محسوس کرتے چیخ اٹھی۔ وہ فلک شگاف چیختے ہوئے آریان خانزادہ کے اوپر اٹھی ہی تھی۔ وہ اسی لمحے سے بے دردی سے میٹ پر پٹکتے اس پر حاوی ہوا۔ وہ آنکھیں میچے بری طرح چیخیں مار رہی تھی۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے اسے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ آریان خانزادہ نے اپنی دائیں سائڈ پر نگاہ دوڑائی۔ بچھو آریان خانزادہ کے بازو پر رینگ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو! آریان خانزادہ سے فلک شگاف چیختے دیکھ کر دانت پر دانت جمائے بولا۔ وہ آنکھیں میچے ابھی بھی آنکھیں چیخیں مار رہی تھی۔ چیخنا بند کرو اور آنکھیں کھولو ورنہ بہت بری سزا دوں گا۔ آریان خانزادہ سے مسلسل چیختے دیکھتے غصے سے گرایا۔ زرمش کی چیخوں پہ مزید اضافہ ہوا تھا۔ آریان خانزادہ سے لمحے اس کے ہونٹوں پر جھکے۔ اس کی چیخیں روک چکا تھا۔ زرمش کی آنکھیں اسی لمحے بے یقین اور خوف سے کھل چکی تھیں۔ وہ اس کی سانسوں پر جھکے اس کے گلابی ہونٹوں کو اپنے زخمی ہونٹوں میں قید کیے ہوئے تھا۔ زرمش اس کے دہکتی سانسوں کی چبھن سے بے جان ہوئی تھی۔ وہ اس پر اپنا اچھا خاصا وزن ڈال چکا تھا۔ زرمش کی مزید سانسیں رکی تھیں۔ وہ کسی بھاری چٹان سے زیادہ وزنی تھا۔ اس کا نازک بدن کبھی بھی اس بلٹریس پیس کا وزن برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں شدت سے جکڑے اس کی سانسوں کو گھوٹتے اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں اونڈیل رہا تھا۔ زرمش کی ٹانگیں پینک ہوئی تھیں۔ وہ اپنا گھٹنا بہت بے باکی سے اس کے اوپر رکھتے دباؤ ڈالنے لگا۔ زرمش اس کی بے باک حرکت پر مزید بے چین ہوئی تھی۔ زرمش نے کپکپاتے ہاتھوں سے خود سے دور کرنا چاہا تھا۔ وہ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے ہوئے اس کی کلائیں اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے مزید شدت سے اس کی سانسوں کو گھوٹ گیا تھا۔ آریان خانزادہ کی چوڑا سینہ اس کی نازکی پر دھرا تھا۔ زرمش اس کی دھڑکنیں شدت سے آریان خانزادہ کے سینے میں دھڑک رہی تھی۔ وہ اپنا پتھر جیسا سینہ بہت بے باکی سے اس کے نازک سے مسلتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر مسلسل اپنی گرد بڑھا رہا تھا۔ زرمش اس کی بے باکیوں اس کی سانسیں گھونٹنے پر بے جان ہوئی تھی۔ وہ مسلسل اس کی سانسیں بند کیے اس کے نچلے اور اوپر والے ہونٹ پر اپنا جنون اتار رہا تھا۔ اب وہ اس کے دونوں لبوں کو اپنی گرفت میں لیے اس کی سانسوں کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں کرتے اسے گھونٹ چکا تھا۔ وہ مزید کچھ دیر اس کے ہونٹوں سے لپٹا رہتا۔ سچ میں اس کی سانسیں بند ہو جاتی تھیں۔ وہ اس بلٹریس پیس کی کسی بھی بلد کی کس بھی وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی بے جان ہوتی حالت محسوس کرتے اسے چھوڑ چکا تھا۔ اس کی سانسیں رک رہی تھیں۔ سانس لو میرے ناپاک وجود! آریان خانزادہ اس کی سہمی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس لیتا گرایا۔ وہ سانسیں روکے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر سے کس کرتے سانس واپس لاؤ مسز خان! وہ اس کے لبوں پر جھکاتے زرمش سر نفی میں ہلاتے ہوئے جلدی سے جلدی گہرے سانس لینے لگی۔ آئندہ کسی بھی سچویشن میں چیخیں میں اس طرح تمہاری چیخیں بند کر دوں گا، سمجھی تم؟ وہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھتے برفیلے لہجے میں بولا۔ زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ دوسرے لمحے اس کی نگاہ آریان خانزادہ کے بازو پر رینگتے بچوں پر پڑی۔ اس کی ہیزل گرے آنکھیں خوف سے پھٹی تھی۔ وہ بہت بری طرح کانپنے لگی تھی۔ آریان خانزادہ کی دھمکی کی آواز پر سے وہ چیخ نہیں سکی تھی۔ وہ کسی صورت برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی پیشانی پر چمکتی پسینے کی بوندیں دیکھتے اس کی سانسیں پھر سے رکتے دیکھتے اپنے دائیں بازو کو دیکھتے دوسرے لمحے اپنے بازو سے بچھو مٹھی میں دبوچے اس کے باکس کی طرف اچھالا۔ زرمش کی مزید سانسیں رکی تھی۔ وہ زمین پر لیٹے سے اپنے چوڑے سینے پر گر گیا تھا۔ زرمش خوف سے بری طرح کانپتے ہوئے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مجھ سے زیادہ کسی سے ڈرا مت کرو میرے ناپاک وجود۔ اس روئے زمین پر تمہارے لیے سب سے زیادہ خطرناک میں ہوں۔ جب بھی تمہیں درد تکلیف پہنچے گا صرف مجھ سے پہنچے گا۔ ایک چونٹی تک تمہیں میرے ہوتے کاٹ نہیں سکتی۔
وہ اس کے کان میں اپنی دہکتی سانسیں چھوڑتے سرگوشی کر گیا تھا۔ زرمش نے سر اٹھاتے اپنی بھیگی آنکھیں اس کی سبز آنکھوں میں گاڑی تھیں۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے ہوئے ایک دوسرے کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ جب دروازے پر نوک ہوئی تھی، آریان خانزادہ زرمش کے لبوں پر سختی سے ہاتھ جمائے رول ہوتے بیڈ کے نیچے جاتے چھپا تھا۔ زرمش مزید خوفزدہ ہوئی تھی۔ حرکت بھی مت کرنا مس ڈرامہ کوئن، ورنہ یہیں پر اپنا حق لے لوں گا۔ وہ زرمش کے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے اس کے کان میں سرگوشی کرتے پکارا تھا۔ زرمش نے اسے دیکھتے اس بات میں سر ہلایا، وہ اس کے سینے سے زیادہ اوپر بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ بیڈ اس کے سر پر لگ رہا تھا، مجبوراً وہ اس کے سینے میں سمائی تھی۔ وہ اسے سختی سے خود میں دبوچے ہوئے تھا۔ بھائی! رشنا خان دروازے پر نوک کرتے مسلسل آریان خانزادہ کو پکار رہی تھی۔ آریان خانزادہ زرمش کو خود میں بھینچے اپنے لب بھینچے ہوئے تھا۔ وہ دروازے کو لاک کرنا بھول گیا تھا۔ رشنا خان کسی بھی لمحے اندر آ سکتی تھی۔ زرمش بچھو اور کچھ اس کے ڈر کی وجہ سے کانپتے ہوئے مسلسل اس کے سینے میں سما رہی تھی۔ وہ زرمش کی وجہ سے اب پسینے میں بھیگ رہا تھا۔ وہ کھلے گاؤن کے ساتھ اس کے اوپر لیٹی اس میں سما رہی تھی۔ وہ فلت اسے خود سے دور نہیں دھکیل سکتا تھا۔ وہ کسی بھی لمحے چیخ سکتی تھی، مگر اس کے سینے پر موجود وہ سانسیں روک سکتی تھی، مگر چیخ نہیں سکتی تھی۔ بھائی! رشنا خان کی بھیگی آواز پر وہ اپنے لب دانتوں میں پیوست کر گیا۔ وہ 4 دن اس ڈارک روم میں گزارنے کے بعد کافی ٹچی ہو رہی تھی۔ آریان خانزادہ نے گہرے سانس لیتے زرمش کو تھوڑا سا خود سے اوپر کیا۔ زرمش مزید شدت سے اس میں سمائی تھی۔ اوپر ہو جاؤ مسز خان، وہ سرگوشی نما آواز میں گررایا تھا۔ زرمش نے اس کی گرراہٹ پر اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی دکھتی ہو، تمہیں خود محسوس نہیں ہو رہا کہ میری کیا حالت ہو رہی ہے؟ وہ زرمش کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ چبا گیا تھا۔ کیا؟ زرمش نے نا سمجھی میں سر ہلایا۔ اوکے۔ وہ دانت پیستے اپنا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر سختی سے جماتے دوسرے ہاتھ سے خود کے ساتھ مزید شدت اور سختی سے بے باکی سے لپٹا گیا تھا۔ زرمش کی آنکھیں اب پوری کھل چکی تھیں۔ وہ سرخ ہوتے اس کے اوپر سے تھوڑا سا ہٹی۔ آریان خانزادہ سے گھورتے ہوئے اس کے گاؤن کی ڈوریاں باندھ گیا تھا۔ مقابل اس کے لیے جان کا آزار تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا اس کے پاس اس کی جان نکالنے کے بہت ہتھیار تھے۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر اس کی دھڑکنیں تیز کر دیتی تھی۔ ابھی تو وہ برہنہ اس کے بدن کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ بھائی! رشنا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ بھائی! رشنا کے خالی کمرہ دیکھ کر اسے اونچی آواز میں پکارا تھا۔ رشنا نے واش روم کی طرف بڑھتے واش روم کا دروازہ نوک کیا۔ 1-2 بار کٹکھٹانے پر وہ مایوس ہوتے کمرے سے نکل گئی۔ رشنا خان کی جانے کے بعد آریان خانزادہ گہرے سانس لیتے آنکھیں موند گیا۔ آیان وہ چلی گئی ہے، زرمش نے اس کے کان میں جھکے سرگوشی نوا آواز میں کہا۔ وہ خود بھی اس بے باک انسان کے اوپر مزید لیٹ نہیں سکتی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنیں سینے سے باہر نہیں نکال رہا تھا، بلکہ اس کی ٹانگوں سے جان نکال رہا تھا۔ اتنا تو اسے سمجھ آ گیا تھا، یہ بلڈ پیس اس کی جان کا جانی دشمن ہے۔ زرمش اسے بھیگی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے جواباً گھورتے ہوئے روح ہوتے بیڈ سے باہر آیا تھا۔ وہ زمین سے اٹھتے زرمش کی کلائی پکڑے سے اٹھاتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھتے جلدی سے واش روم کا دروازہ اندر سے لاک کرتے اسے واش روم کے دروازے میں پٹک گیا تھا۔ زرمش نے دروازے میں سماتے ہوئے اسے دیکھا۔ تم کسی صورت بھی رشنا خان میری موم کے سامنے نہیں آؤ گی۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے تنبیہی انداز میں کر کیسے ہوگا؟ زرمش نے روحاں سے ہوتے اسے دیکھا۔ موم کو میں آج کل میں ادھر لے آؤں گا۔ موم کے آنے سے پہلے تم ادھر ہی رہو گی، مگر رشنا کے سامنے نہیں آؤ گی۔ موم کے آنے سے پہلے میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا۔ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش کے چہرے پر مزید خوف چھایا تھا۔ کہاں رکھو گے آریان؟ اس ڈارک روم میں کیا؟ زرمش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ جی تو کر رہا ہے تمہیں وہیں پر رکھو مسز خان، مگر وہ بات ادھوری چھوڑتے اس پر قہر بار نگاہ ڈال کیا۔ مگر؟ زرمش نے اس کی مگر پر اس کی سب آنکھوں میں دیکھتے استفسار کیا۔ مگر میں اس حویلی میں 5ویں قبر نہیں چاہتا۔ اب کی بار قبریں فارس کبیر خان کی حویلی میں نہیں بلکہ حاکم خانزادہ کی حویلی میں بنے گی۔ اور اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کتنی قبریں بناؤ گے اور کس کس کی بناؤ گے؟ میری مورے رقیہ خانم کی، میری مورے رائنا خان کی۔ رائنا خان کے نام پر زرمش نے ہچکی لی تھی۔ رائنا خان کے نام پر آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ میرے لالا حیدر خان کی یا پھر میرے جان سے پیارے بابا حاکم خان کی؟ حاکم خان کو جان کہنے پر آریان خانزادہ سے لمحے اس کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھ گیا تھا۔ دشمن کی بیٹی کو اپنے نکاح میں نہیں لینا چاہیے تھا، کیونکہ میرے بابا حاکم خان میرے یہاں بستے ہیں۔ وہ گھٹی آواز میں اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ تم رائنا خان کی بیٹی ہو اس طرح شاطر بدکردار؟ وہ اس کی گردن چھوڑتے اس کے اطراف میں مکہ مارتے لب کھینچ گیا تھا۔ زرمش اپنی گردن پر ہاتھ رکھے گہرے سانس لیتے اپنی اکھڑی سانسیں بحال کرنے لگی۔ آریان خانزادہ سے خون اتنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ مقابل کا حاکم خان کو اپنی جان کہنا اسے زہریلے بچوں کے مانند کاٹ گیا تھا۔
ساحر خان میرا شوہر تھا۔ زرمش کے لب آریان خانزادہ کو دیکھ کر بے آواز کپکپائے تھے۔ وہ اس کے لبوں کی جنبش کو بغور دیکھتے غم و غصے سے پاگل ہوا تھا۔ اس کے لبوں کی جنبش سے وہ اندازہ لگا چکا تھا اس نے ساحر خان کا نام لیا ہے۔ وہ اسے بازوں سے جکڑے سے بے دردی سے بات کیبن میں لیے داخل ہوتے ٹیپ کھولتے شاور آن کر گیا تھا۔ روز شاور سے ٹھنڈا برف جیسا پانی گر رہا تھا۔ آریان زرمش نے سانسیں بند ہوئی تھی۔ وہ ہچکی لیتے اس کے چوڑے سینے میں سمائی تھی۔ مت کرو اتنی سزائیں، مت دو، مر جاؤ گی۔ پانی یک ٹھنڈا تھا۔ وہ اس کی پشت کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے اس میں شدت سے سمائی تھی۔ اس کی بات پر آریان خانزادہ کی سانسیں جیسے ایک لمحے کی رکی تھی۔ دوسرے لمحے اس کے لبوں کی جنبش یاد آئی تھی۔ وہ ساحر خان کے نام سے بہت بری طرح جلتا تھا۔ اتنا تو جیگے نے اسے تڑپایا سلگایا نہیں تھا جتنا وہ اس کے لبوں سے ساحر خان کے نام سنتے تڑپ اٹھتا تھا۔ آگ لگ جاتی تھی۔ وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیتے اس کا چہرہ برفیلے پانی کی تیز بوچھاڑ کے نیچے گر گیا تھا۔ زرمش کے اتنے برفیلے پانی کے نیچے سانسیں بند ہوئی تھیں۔ آریان خانزادہ بے رحم بنے اس کے بالوں کو بے دردی سے دبوچے شاور کے نیچے اس کا چہرہ کیے ہوئے تھا۔ برفیلا پانی روف سے ان دونوں پر برس رہا تھا۔ آریان خانزادہ سے خون اتری آنکھوں سے دیکھتے بنا کپکپائے پتھر بنا کھڑا تھا۔ زرمش بری طرح کپکپا رہی تھی۔ وہ آنکھیں میچ چکی تھی۔ اس کے ہونٹ اس کا نازک بدن بری طرح کپکپا رہا تھا۔ وہ بے رحمی سے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دیے اس کے بالوں کو دبوچے اس کا چہرہ اوپر کیے ہوئے تھا۔ ایک ہاتھ سے وہ اس کی کمر کو جکڑے ہوئے تھا۔ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ اب اس کے ہونٹ اس کا چہرہ نیلا پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ آریان خانزادہ جبڑے بھینچتے اس کی گردن کو مزید بے دردی سے جھٹکا دے گیا تھا۔ وہ بری طرح سسکی لیتے ہوئے اسی لمحے بے جان ہوتے اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ آریان خانزادہ سے اپنی باہوں میں سختی سے بھینچے شاور آف کر گیا تھا۔ وہ اس کے بے جان وجود کو اپنی گود میں اٹھائے اسی لمحے واش روم سے نکلتے آریان باہر آیا تھا۔ کمرے کے وسط میں بچھی نرم و ملائم کارپیٹ پر اسے بے حد نرمی سے لٹاتے وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ لاک کرتے آریان خانزادہ نے اپنی الماری کھولتے اپنی گرم سے فل سلیو میں ہائی نیک نکالی تھی۔ اس کا سیاہ گاؤن اتار کر وہ دور اچھال چکا تھا۔ اپنی ہائی نیک اسے بہت نرمی سے پہناتے اسے گود میں اٹھاتے آریان خانزادہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ اسے بیڈ کے وسط میں لٹاتے آریان خانزادہ الماری کی طرف بڑھتے تہہ کیا ہوا ٹاول نکالتے زرمش کی طرف بڑھتے اس کے بے حد قریب بیٹھتے اس کے بالوں کو نرمی سے خشک کرنے لگا۔ اس پر گرم سفید رنگت کی رضائی اچھی طرح دیا۔ آریان خانزادہ اپنے کپڑے اتارتے ہوئے اسے زمین بوس کرتے رضائی تک اندر گھستے زرمش کے ٹھنڈے برفیلے بدن کو اپنے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ جانتا تھا اس وقت اس نرم و نازک وجود کو کسی ہیٹر کی کسی گرمائش کی ضرورت نہیں۔ وہ بلڈ فrisbees کی ہیٹنگ خود میں ابزارب کر لے بڑی بات ہے۔ وہ اس وقت اس کے لبوں سے ساحر کا نام سنتے اور اس کے بدن کو دیکھتے بھڑکتا تندور بنا ہوا تھا۔ اسے خود کے ساتھ شدت سے لپٹائے گرم رضائی میں لیے اسے غروب ہو گیا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں اس کے ساتھ لپٹے گرم ہونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کا بدن اب بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ زرمش نے اپنی گلابی آنکھیں کھولتے ہوئے خود پر سے رضائی ہٹائی۔ خود کو آریان خانزادہ کے چٹانی برہنہ سینے پر پاتے وہ خوف سے زرد ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے اپنی ٹانگوں کے ساتھ اس کی ٹانگیں مس ہوتے محسوس کرتے اس کے گال تپ کر کندھار ہوئے تھے۔ زرمش اس کے حصار سے ایک جھٹکے سے دور ہوئی تھی۔ وہ اسے شدت سے خود میں سمائے اس کے بالوں کو نرمی سے دبوچے اس کا چہرہ اپنے مقابل کرتے اس کی ہیزل کے آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ گیا تھا۔ کیوں دور ہو رہی ہو؟ تمہیں احساس نہیں ہو رہا ہمارے درمیان وہ سب کچھ ہو چکا ہے جو کل رات ہونا تھا؟ آریان خانزادہ کی بات پر زرمش نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلاتے اسے دیکھا تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں بے یقینی دیکھتے اسی لیے رخ پلٹ گیا تھا۔ تمہیں اپنے بدن پر میری شدت کا ایک نشان نہیں ملے گا کیونکہ میرے نزدیک تم اس قابل ہی نہیں میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ تمہیں کہیں سے بھی ٹچ کروں، مگر مجھے جو تم سے چاہیے تھا وہ میں لے چکا ہوں۔ آریان خانزادہ اس کی ہیزل گرے بے یقین آنکھوں میں دیکھتے سزائیہ مسکرایا تھا۔ سچ میں تم مجھ سے وہ سب کچھ کر چکے ہو؟ زرمش نے بے یقینی سے بھیگے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا مسز خان؟ کہو تو پھر سے وہ سب کروں۔ آریان خانزادہ اس کے ساتھ بے باکی سے لپٹا تھا۔ نہیں، زرمش نے جلدی سے سر نفی میں ہلایا۔ اسے دیکھتے جبڑے بھینچ گیا تھا۔ وہ اس کے بدن کی کپکپاہٹ اور اس کی آنکھوں میں اپنی بات کو لے کر یقین اترتے دیکھتے لب بھینچ گیا تھا۔ وہ اتنی معصوم تھی جتنی دکھتی تھی۔ وہ آج تک جان نہیں پایا تھا۔ وہ اسے سڑک پر ساحر ساحر پکارتے ملی۔ وہ جیکے کے ساتھ اکیلی کیپ ٹاؤن چلی گئی۔ وہ رائنا حاکم خان کی بیٹی ہے مگر پھر بھی وہ اس بات پہ یقین نہیں کر پاتا تھا اسے اس سے پہلے کسی مرد نے ہاتھ لگایا ہے۔ اسی وقت ایک بات کی وجہ سے وہ اس کے قریب نہیں جا پا رہا تھا۔ اس کا شک صحیح ثابت ہوتا وہ شاید مقابل کی جان لے سکتا تھا۔ آریان خانزادہ نے سیدھے ہوتے اسے اپنے اوپر کرتے سائڈ ٹیبل سے ایک پیپر اٹھاتے زرمش کو پکڑایا۔ زرمش نے پیپر پکڑتے اسے سوالیہ بھیگی نگاہوں سے دیکھا۔ ہمارے نکاح کے پیپرز ہیں، پڑھ کر بتاؤ کہاں تمہارے پہلے نکاح کی تفصیل لکھی ہے،
कहाँ लिखा तुम बेवा या फिर तलाक याफ्ता हो? कहाँ रजिस्टर्ड है तुम्हें पहले निकाह की तफसील? वो इसके सामने पेपर्स लहराते गुर्राते हुए इस्तफसार कर गया। होता है क्या दूसरे निकाह के पेपर्स में ये सब दर्ज? ज़रमिश ने हिचकी लेते इस्तफसार किया। उसका निकाह नहीं हुआ, तुम्हारा पहला निकाह और आखिरी निकाह हुआ है, समझी तुम? वो उसके लबों से दूसरे निकाह वाली बात पर पागल होते दहाड़ा था। हुआ था। ज़रमिश ने हिचकी लेते इस बात में सर हिलाया। बकवास बंद, वरना कसम खाता हूँ तुम्हें आंख लगा दूंगा मिसेस खान। वो दहाड़ा था। ज़रमिश की दहाड़ पर साकत हुई थी। बहुत झूठ बोले तुमने मुझसे, बहुत बेवकूफ़ बनाया तुमने मुझे, मगर ये झूठ नहीं सुनूंगा। पहले भी तुम ये कह चुकी हो मुझसे साहिर तुम्हारा शौहर था। क्या भाग कर निकाह किया था इसने तुम्हारे से? और अपने निकाह पेपर्स रजिस्टर्ड नहीं करवाए थे? या फिर तुम दोनों ने एक दूसरे को देखते कबूल है कहा था? वह निकाह के पेपर साइड टेबल पर पटकते हुए गर्जा था। बचपन का निकाह था, शर्मिश टूटे लफ्ज़ों से बोली थी। शर्मिश की बात पर वो क्राउन से टेक लगाए बुलंद व बांग कहका लगा गया था। शर्मिश इसके हिसार में इसके कहके पर लरसा उठी थी। इसकी सिसकियों की गूंज बड़ी थी। रायना खान और हाकिम खान की बेटी हो तुम, इसी की तरह शातिर। हाकिम खान ने शाल वारिस खान से बदला लेने के लिए रायना खान को इस्तेमाल किया और दुख इसी बात का है। रायना खान इस्तेमाल हुई। बहुत मासूम थी वो, और मुझे इसी मासूमियत से घिन आती है। जो लड़की किसी मर्द से अपने वली के बगैर निकाह कराए, सुहागरात तक मना आए, अपने जिस्म पर इस मर्द के वैसे निशान लिखकर अपनी आई हुई बारात को के हर फर्द को दिखाए। तुम ही बताओ वो क्या मासूम होती है? आर्यन खानज़ादा ने इसकी आंखों में देखते सवाल किया। आर्यन खानज़ादा के सवाल पर ज़रमिश ने इसकी सब्ज आंखों में देखते सर नफ़ी में हिलाते हुए हिचकी ली। इसके सर नफ़ी में हिलाने पर आर्यन खानज़ादा की आंखों में वहशत उतरी थी। तुम बगैर मुस्लिम इस कुत्ते जेकी के साथ निकाह करने केप टाउन चली गए। तुम बताओ तुम मासूम हो? वो लफ्ज़ चबाते गुर्राया था। नहीं। ज़रमिश ने इस बार भी सर नफ़ी में हिलाया था। चाबी तुम्हारे पास थी तुम्हें इस कुत्ते जेके से बचाने के लिए। मैंने हज़ारों फीट की बुलंदी पर लटकते हुए मौत का खेल खेला। इस चाबी के लिए मेरी क्या हालत हो रही थी? फिर भी तुमने मुझे नहीं बताया। मुझे बताओ, तुम सच्ची हो सकती हो? वो दहकती सांसों से सवाल करते गुर्राया। नहीं। ज़रमिश ने इस बार भी नफ़ी में सर हिलाया। हो ना तुम रायना खान की बेटी? वो इसकी तरफ देखते लब खींचे बोला। हाँ। ज़रमिश ने सर इस बात में हिलाया था। मुझे कहाँ मिली थी तुम? आर्यन खानज़ादा ने इसकी भीगी आंखों में देखते सवाल किया। सड़क पर। ज़रमिश ने आर्यन खानज़ादा की बातों पर भीगे मगर इस बार सपाट लहजे में जवाब दिया। किसका नाम सड़क पर पुकार रही थी? इसका इस सवाल पर वो मुठियां दबोच गया था। जवाब तो वो इससे स्टिल साकत देखते दहाड़ा था। नहीं, अब कभी इसका नाम नहीं लूँगी। जानती हूँ तो तुम मुझे इसका नाम लेने पर सज़ा दोगे। अब कभी तुम्हें कुछ नहीं बताऊँगी। ज़रमिश आर्यन खानज़ादा के सब्ज़ आँखों में देखते भीगे लहजे में कहते। इसके चट्टानी सीने पर सर रख गई थी। वो इस पर यकीन ही नहीं करता था। और रैना खान ही नहीं थी। इसने तो दोनों बार निकाह अपने वली की मौजूदगी में किया था। पहली बार का निकाह भी याद नहीं था, मगर इस निकाह ने तो ज़्यादा रुसवा किया था। वो रोते हुए इसके सीने पर सर रखे हुए थी। इसके आंसू उसके बरहना चट्टानी सीने को भिगो रहे थे। अपना सीना गीला महसूस करते वो इसकी कमर पर अपने गिरफ्त मजबूत कर गया था। मैं भी अब तुम्हारे लबों से इस साहिर का नाम सुनते तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। आर्यन खानज़ादा अपनी बात पर जोर देते दांत पर दांत चबाए बोला। वो इसे अपने हिसार से आज़ाद करते बेड पर धकेल गया था। वो खुद पर टावल बांधते बेड से उठा अलमारी की तरफ बढ़ते सफ़ेद ट्राउज़र अपनी सफ़ेद ही गर्म हुडी निकाली। इसे टॉवल ज़मीन बोस करते देखते ज़रमिश इसे लम्हे रज़ाई में गुरूब हुई थी। ड्रामा कोई नहीं, उसकी हालत पर जबड़े भींचते अपना ट्राउज़र पहनते हुए बड़बड़ाया था। अपनी सफ़ेद हुडी पहनते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा था। इस रज़ाई से अब सारा दिन न निकलना। और वो इसे रज़ाई में गुम देखते दांत पीसते गुर्राया था। खाना खाना है मुझे। ज़रमिश ने इसी लम्हे रज़ाई से खुद से उतारते भीगे लहजे में कहा। रुशना 4 दिन भूखी रही है, मुझे लगता है 4 दिन तुम भी भूखी रहोगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो इसके गिर्द दोनों इतराफ में हाथ रखते इसकी आंखों में अपनी आंखें गाड़ क्या था। 4 दिन? ज़रमिश ने रोते हुए इसे देखा था। हाँ, 4 दिन। जट में खाना खा चुकी हो तुम, अब 4 दिन भूखी प्यासी तो रह सकती हो तुम। वो इससे इसके मज़ीद करीब हुआ था। आर्यन खानज़ादा की सांसें इसकी नीले गाल पर बिखर रही थी, जहाँ हैदर खान ने थप्पड़ मारा था और इसने इसी जगह पर शिद्दत से काटा था। हैदर खान की उंगलियों पर इसका दिया हुआ निशान वो इसके करीब बहुत गहरी निगाहों से इसके नीले गाल को देख रहा था। आर्यन खानज़ादा ने ज़ख्मी लब इसके गाल को छू रहे थे। रह लोगी? इससे पहले इसके लब शिद्दत से इसके गाल को छूते ज़रमिश भीगे लहजे में बोलते तकिए पर सर रखते अपना चेहरा भी रज़ाई से कवर कर गई थी। वह इसकी हरकत पर गुस्से से इसके ऊपर से रज़ाई एक झटके से उतार गया था। इस तरह की हरकतें मत करो जिस तरह एक जान से प्यारी बीवी करते हुए अपने शौहर को अपना एटीट्यूड दिखाते नखरे करती है। तुम मुझे जान से प्यारी बिल्कुल भी नहीं हो।
اس بلڈ ٹیسٹ بیس کی سب سے بڑی خواہش تمہارا خون پینا ہے، وہ اس پر جھکے اپنی بھیگی آنکھوں سے دیکھتے کر رہا ہے۔ پیا کیوں نہیں ابھی تک؟ زرمش نے ہچکی لیتے استفسار کیا۔ کیونکہ تمہاری رگوں میں حاکم خان اور راہنہ خان کا خون ہے، وہ دانت پیستے بولا تھا۔ یہی میری خوش نصیبی ہے، زرمش کہتے رضائی پھر سے خود پر کر گئی تھی۔ آریان خانزادہ نے اس کی بات پر جبڑے بھینچے تھے۔ نکلو گی نہیں تم آج رضائی سے؟ اس کمرے میں کیمرے لگے ہیں، اگر تم ہلی تو تمہیں بیسمنٹ کی کرسی پر باندھ کر ٹائیگر کو تم پر گرانے کے لیے چھوڑ دوں گا۔ وہ تنبیہی انداز میں گراتے ہوئے دروازہ دھاڑ سے بند کرتا چلا گیا تھا۔ زرمش اس کی دھمکی پر رضائی سے مزید خود کو ڈھانپ گئی تھی۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے ابھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔